أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سورہ یونس کی آیات ہیں جن کی تلاوت روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. آیات کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مالک کی نگاہ میں بڑی کامیابی کی منزلوں تک پہنچنے والے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور جن کے لیے دنیا میں بھی اچھی خبریں ہیں اور آخرت میں بھی اچھی خبریں ہیں. ارشاد ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، توجہ دو، سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ اور مقرب بندے ہیں، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ان کے لیے حزن ہے، نہ ماضی کا پچھتاوا ہے دنیا چھوٹنے پر، نہ دنیا کی مصیبتوں کے آگے آنے والی مصیبتوں کا ان پر کوئی ڈر طاری ہوتا ہے. البتہ وہ اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ متفکر رہتے ہیں اور جو زندگی کا حصہ گزر گیا ہے اس کے لیے بھی دیکھتے اور سوچتے رہتے ہیں کہ کاش اس سے اچھی زندگی آخرت کے اعتبار سے گزاری ہوتی. یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور صرف ایمان لانے پر نہ رک گئے بلکہ انہوں نے تقوی کو اپنی زندگی کا طریقۂ عمل بنا لیا، زندگی بسر کرنے کا اصول بنا لیا کہ مجھے تقوی کی راہ پر چلتے رہنا ہے. جو لوگ ایسا کریں گے، ایمان لائیں گے اور زندگی کو تقوی کی راہ پر آگے بڑھائیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے اچھی خبریں ہیں دنیا اور آخرت میں، اور وہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلی شب سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کسے کامیاب سمجھتے ہیں اور کسے ناکام، وہ ہمارے سب کے اپنے اپنے بنائے معیار ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے. ہماری نگاہ میں جو خوب کمائے وہ کامیاب ہے، چاہے لوٹ رہا ہو، چاہے غصب کر رہا ہو، چاہے حرام کھا رہے ہو. یہ دنیا میں جو پاور والا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے کتنا ظلم کر کے آئے، چاہے کتنا ستا کے آئے لوگوں کو.
لیکن قرآنی معیار پر اور الہی معیار پر کامیاب کون ہے؟ جس معیار پر کربلا والے کامیاب قرار پائے، اور ایسے کامیاب کہ معصومین بھی ان کی زیارت میں یہ فقرے بولتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں، یہ کلمات کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہوئے، فزتم واللہ فوزا عظیما، تم نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس کامیابی کی منزل تک پہنچتے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو بنیادی شرطیں جو ہر جگہ ضروری ہیں کامیاب زندگی کے لیے، ایمان اور تقوی، اس کے علاوہ تذکرے کیے ہیں معرفت خدا حاصل کرنا اور اللہ کی عظمت کا احساس کر کے اس کے سامنے ڈرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، واجبات کی ادائیگی میں تکلیف اٹھانا اور انہیں برداشت کرنا، حرام سے بچنے میں جو زحمت ہوتی ہے، جو دقتیں آتی ہیں، ان کا سامنا کرنا، یہ بھی کامیابی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہجرت کرنا، چاہے ہجرت وطن چھوڑنا ہو، چاہے کسی علاقے کو چھوڑنا ہو، چاہے اپنی عادتیں چھوڑنا ہو، چاہے گناہ کی دنیا چھوڑنا ہو، دنیا کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہو، وہ بھی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن ابھی میری گفتگو جو چل رہی ہے وہ کم وقت بچا ہے انشاءاللہ، باقی جو 5-7 چیزیں آپ کے سامنے روز گناتا ہوں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتا رہوں گا۔ لیکن جو بنیادی شرطیں ایمان اور تقوی کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ میں نے آپ سے کہا ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہیں۔ تقوی کا ایک خاص تصور ہمارے دماغ میں ہے، اور اس تصور کے نتیجے میں جتنے میرے جوان سامنے بیٹھے ہیں، جو سیاست میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو تجارت میں، وہ سوچتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ دنیا کا کاروبار چلنا مشکل کام ہے، بلکہ ہمیں لگتا بڑا مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، تقوی کے ساتھ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس کے نمونے بہت ہیں، علی بن یقطین سے لے کے آج کا جمہوریہ اسلامی، آج کی جمہوریہ اسلامی کی کامیابی دین کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، حسینیت کے ساتھ ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ایران کہیں تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، کہیں 5ویں پہ، کہیں 10ویں پر، اور دین کے ساتھ آیا ہے۔ تو اب تو پریکٹیکلی بھی سامنے آ گیا ہے کہ ایمان اور تقوی اور دینداری اور دین کی پابندی کے ساتھ ترقی کی جا سکتی ہے، دنیا میں بھی بھرپور ترقی کی جا سکتی ہے۔ آج میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان بھی ہم کم سے کم کتنا ہے اس کی پہچان ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ زندگی بسر کرنے میں ایمان چلا نہ جائے۔ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹکاؤ اور ایک آنے جانے والا، جیسے ہمارے یو پی کی بجلی کہ آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے، اسی طرح سے ہمارے ایمان کا بھی حال ہے کہ ٹکتا کم ہے جاتا بہت جلدی ہے۔ تھوڑے سے نام پہ چلا جائے، تھوڑے سی ایک فوٹو کسی بڑے نیتا کے ساتھ آ جائے، جاتا ایمان چلا جائے، پھر واپس آ جائے گا، تو بہت سستا بھی ہم نے کر رکھا ہے۔ لیکن کم سے کم ایمان کی پہچان یہ ہے کہ نیکی پر خوشی کا احساس ہو، اور کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو، کسی کو چوٹ پہنچے، کسی کو ٹھیس لگے، کوئی واجب چھوٹے، کوئی حرام کام ہو جائے، تو ہمیں کم سے کم احساس ہو کہ یہ غلط ہوا، شرمندگی کا احساس ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد ایک آیت میں صرف اتنا ہی کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی جتنا ایمان آنا چاہیے اور جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ کل میں نے یہاں پہ بات چھوڑی تھی، آج میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی یعنی ایمان کے تقاضوں پر زندگی بسر کرنا۔ تقوی بیٹھ رہنا نہیں، چلنا، سنبھل کے چلنا۔ بہت پہلے تفسیر مجموع البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں ایک مثال پڑھی تھی میں نے، جو کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے تو سنا دیتا ہوں آپ کو بھی، پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ تقوی کیا ہے، اس کے ہم اس کو سمجھیں کہ کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ شہر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہمیں آنا جانا ہے،
آتے جاتے ہیں تو راستے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گلیاں بنی ہوئی ہیں، ان راستوں پہ ہم منزل تک آ رہے ہیں۔ آپ حضرات جو یہاں اس فرش ادا پہ ہیں، دور آئے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تو راستے بنے ہوئے تھے۔ آپ کو کیا کرنا پڑا؟ گھر سے نکلے اور اس راستے پہ چلے اور چل کے یہاں تک آ گئے۔ آپ کو کہیں راستہ بنانا نہیں پڑا، بنے ہوئے راستوں پہ آپ آئے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ابھی اس کی دوسری مثال یہیں پہ دیے دیتا ہوں کہ اسی میں آپ کو کبھی ماشاءاللہ سے آپ پالا گلی پہنچے، دونوں طرف موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، بالکل راستہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا موٹر سائیکل کو دائیں بائیں کھسکا کے بچا بچا کے نکلتے ہیں۔ تو جب تک آپ صرف چلتے ہیں وہ ایک روش ہے کہ بنے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ایک روش یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، بارش ہوئی ہے، پانی بھرا ہے جگہ جگہ، کہاں گٹر ہے، کہاں پہ پانی سڑک ٹوٹی ہے، کہاں پہ گہرا کھانچا ہے، اور کہاں پہ موٹر سائیکل ہٹانا ہے۔ تو یہاں آپ دو کام کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں، راستہ بناتے بھی ہیں، گڈھوں میں گرنے سے خود کو بچاتے بھی ہیں۔ لہذا تقویٰ صرف چلنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ راستہ بنا بنا کے چلنے کا نام ہے، اور خود کو بچا بچا کے چلنے کا نام ہے، کہ نہ میں کسی دوسرے کو ڈیمیج کروں اور نہ کوئی مجھے دوسرا ڈیمیج کر پائے۔ صاحب مجموع البیان نے اس کی مثال دی ہے، اب بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو بنے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں، ایک کبھی کبھی ہم جنگلوں میں جاتے ہیں پکنک کے لیے۔ ہم آپ مثلاً جاتے ہیں، اس زمانے میں تو جنگلوں سے راستے ہی تھے بہت زیادہ، تو اب پکنک کے لیے ہم گئے، تو پکنک میں جب گھومنے جاتے ہیں تو کبھی جھاڑیاں ہیں، کبھی نالا ہے، کبھی کائی لگی ہے، کبھی روڑے ہیں، کبھی کوئی سانپ بچھو ہے، سبھی کچھ مل سکتا ہے۔ تو اب آپ کہیں شاخ جھکی ہوئی ہے، آپ چل رہے ہیں تو کبھی شاخ کو ہٹایا، سر بچایا، کبھی پہ نیچے دیکھا پتھر پہ پیر سلپ نہ کر جائے، کبھی جھاڑیوں سے گزرے تو دامن بچا گزرے، کہیں الجھ نہ جائیں۔ تو وہاں آپ چل بھی رہے ہیں، راستہ بنا بھی رہے ہیں، اور خود کو بچا بھی رہے ہیں۔ تقویٰ زندگی کے گناہوں کے جنگل میں چلنے کا نام ہے۔ کہیں لالچ کی کائی پہ پیر پھسل نہ جائے، کہیں غرور کی شاخ سے سر ٹکرا نہ جائے، کہیں ہوس کے جھاڑیوں میں کردار کا لباس الجھ نہ جائے۔ بس بیٹھ رہنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، خود کو بچا بچا کے اور راستہ بنا بنا کے چلنے کا نام ہے۔ حرام کو ہٹاتے رہو، مستحب اور واجبات کی راہ پہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہماری روش، زندگی کی روش کو تقوی کے اصولوں پہ چلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے 89 آیتیں ہیں، جس میں پروردگار عالم نے ایمان والوں سے گفتگو کی ہے۔ قرآن میں 6500 سے زیادہ آیتیں ہیں، مشہور گنتی اس کی 6666 ہے، لیکن آیت کہاں سے کہاں تک ہے اس کی گنتی میں اتفاق رائے نہیں ہے، لہذا اس سے کم بھی گنتی بتائی جاتی، اس سے زیادہ بھی بتائی جاتی۔ لیکن ان 6500 سے زیادہ آیتوں میں 89 آیتیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی ہیں، اے ایمان والو۔ انہی میں سے ایک آیت میں نے کل پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آج ایک دوسری آیت سنانا چاہتا ہوں جس میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو تقوی اختیار کیے رہنا۔ 2-3 باتیں اس آیت کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب قرآن کہتا ایمان والو تو قرآن جن ہاتھوں میں ہے وہ سب کہتے ہیں یہ ہم ہیں، ہم سے کہہ رہا، ایمان والو ہم ہیں۔ اور قرآن کن ہاتھوں میں ہے؟ جن کے گلے کاٹے جا رہے ہیں قرآن ان ہاتھوں میں بھی ہے۔ جو گلے کاٹ رہے ہیں
قرآن ان ہاتھوں میں بھی ہے، یہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم مومن اور وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم مومن۔ تو پھر اب یہ متضاد نظریے والے آپس میں ایک دوسرے کے بالکل ٹکراؤ والے، یہ دونوں مومن ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر مومن کون ہے؟ تو قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی موضوع پر اختلاف پیدا ہو تو اپنے اس اختلاف کو حل کے لیے اپنے پیغمبر کے پاس لے کے جاؤ۔ میں نے پیغمبر کا لفظ بولا ہے، اب آپ کو صلوات بھیجنا چاہیے۔ حضور سے حل کراؤ، تو حضور مسئلہ پہلے ہی حل کر کے گئے کہ دعوے داری کوئی کرے، مگر حضور کی نگاہ میں ایمان والا کون ہے؟ حضور کی نگاہ میں ایمان والا کون ہے؟ تو مشہور ترین حدیث ہے، مشہور ترین اور معتبر ترین، اور تمام علماء اسلام نے یہ حدیث نقل کی ہیں، ان میں سے جو منتقل کی ہیں ان میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے بغض دشمنی کینہ عداوت کفر ہے اور نفاق ہے۔ اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے بغض، تم سے دشمنی، تم سے کینہ کفر ہے، نفاق ہے۔ علی سے محبت کے کتنے نام دیے حضور نے؟ علی سے، مولا علی سے محبت کو ایک نام دیا، ایمان، اور مولا علی سے بغض، مولا علی سے دشمنی، مولا علی سے عداوت کو کتنے نام دیے؟ دو، کفر و نفاق۔ علی سے دشمنی کفر، علی سے دشمنی نفاق۔ محبت کو ایک نام، دشمنی کو ایک صلوات بھیجے، تھوڑا اور آگے آ جائے، مومنین آتے رہیں گے۔ حضور آپ نے مولا سے محبت کو تو ایک ہی نام دیا، ایمان، دشمنی کو دو نام دیے۔ تو ہمارا جیسا کوئی بولنے والا ہو چھوٹا موٹا تو وہ تو کبھی کبھی بے ضرورت الفاظ بول جائے، مگر یہ تو صاحب نہج البلاغہ علی کے استاد ہیں، ان کے یہاں کوئی لفظ غیر ضروری تو آئے گا نہیں، تو انہوں نے محبت کو ایک نام دیا، دشمنی کو دو نام دیے۔ شاید وجہ یہ ہو، دیکھیے محبت ہو چاہے دشمنی، چاہے محبت ہو چاہے عداوت، یہ دونوں ان کے ٹھکانے کہاں ہیں؟ دل میں۔ محبت ہو یا دشمنی دونوں دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ جذبے ہیں جو دل میں پیدا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے آ جائیں۔ کبھی کبھی محبت بھی ہمیشہ چھپی رہتی ہے اور دشمنیاں تو چھپی رہتی ہی ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پتا تھا اتنی دشمنی ان کے دل میں، میرے لیے اتنی نفرت، اتنا کینہ، آج پتہ چلا، کب سے چھپائے بیٹھے تھے۔ تو محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض اور کینہ دو جذبے ہیں جو چھپے بھی رہتے ہیں، کھل بھی جاتے ہیں۔ تو کھلی محبت بھی ہوتی ہے، چھپی محبت بھی ہوتی ہے، کھلی دشمنی بھی ہوتی ہے، چھپی دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حضور کے ارشاد پہ توجہ دیجئے، اے علی تم سے محبت ایمان ہے۔ اب میں شاید یہ کہنا میرا بجا ہوگا کہ حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اے علی تم سے محبت چھپی رہے تو بھی ایمان ہے، کھل جائے تو بھی ایمان ہے، لیکن اے علی تم سے دشمنی اور نفرت جب تک چھپی رہے نفاق ہے، جب کھل جائے تو کفر سے بدل جایا کرتی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب مولا کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے علی تم سے محبت ایمان ہے۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات عالی کرے، جو فضائل وہ پڑھ گئے، جو مواعظ وہ کر گئے، جو مسائل وہ سنا گئے، ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم وہ کوالٹی پیدا کر سکیں۔ میرے عزیزوں یہ ان کے جملے ہیں میں جو آپ سے دہرا رہا ہوں، ان کی باتیں میں اکثر ان کے نام بھی لے لیتا ہوں، کبھی نہیں بھی لیتا، دنیا جانتی ہے۔ وہ کہتے تھے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
کہ حضور نے فیصلہ کر دیا، حضور نے فیصلہ کر دیا۔ ابھی میں عرض کیا کہہ رہا تھا کہ ایمان والا ہونے کے دعوے دار سب ہیں، تو اب دعوے دار تو سب ہیں، ہے کون؟ تو حضور نے فیصلہ کر دیا، یا علی حب کا ایمان، اے علی تم سے محبت ایمان ہے۔ اب یہ کہنے کا موقع آ گیا ہمارے پاس کہ قرآن میں جہاں کہیں آتا ہے اے ایمان والو، تو ہم کہہ سکتے ہیں اے ایمان والو یعنی اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو۔ اب اگلی گزارش 89 آیتیں قرآن مجید کی آپ پڑھ لیجئے جس میں ایمان والوں سے خطاب ہے، تو دو ہی چیزیں دکھائی دیں گی، یا کسی اچھے عقیدے کی طرف بلایا گیا ہے، یا کسی اچھے عمل کی طرف بلایا گیا ہے، یا کسی اچھے اخلاق کی طرف بلایا گیا ہے، یا کسی باطل عقیدے سے روکا گیا ہے، یا کسی باطل اور گناہ عمل سے روکا، یا کسی خراب اخلاق سے بچایا گیا ہے۔ تو اگر 89 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنو ہے اور سب کی یہ سب کہہ رہی ہیں اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو، تو 89 آیتوں کا پیغام یہ بنے گا، اے علی والو اچھائیاں اپناتے چلے جاؤ، اے علی والو برائیوں سے خود کو بچاتے چلے جاؤ، گناہ سے خود کو بچاتے رہو، بد اخلاقی سے خود کو بچاتے رہو، غلط عقائد و نظریات سے خود کو بچاتے رہو، اور اچھے عقیدے اور اچھے نظریات کو اپناتے رہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور دیکھو ہر آدمی نگاہ رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آج کی فکر تو تمہیں بہت ہے۔ یہیں پہ آ گئی بات، تو اس آیت کا ایک پیغام اور آپ کی خدمت درج کر دوں، ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے؟ لاابالی قسم کے لوگ، کھایا کمایا اڑایا، لیکن جو تھوڑا سے باشعور ہے وہ 100 کما لائے گا تو 5-10 بچانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے کہا کیوں بچا رہے ہیں؟ کہا بھائی کل کا کچھ پتہ نہیں، نوکری چلی جائے، کاروبار بیٹھ جائے، بیماری آ جائے، آگے زندگی پڑی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ آنے والے کل کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے بھیجا کیا ہے۔ نہیں توجہ دیں آپ، آیت کا پیغام، ہم کیا کریں گے؟ کل کی فکر ہوگی تو اس کے لیے روکیں گے، اڑا تو نہیں دیں گے، بچا کے رکھیں گے، کل کام آئے گا۔ ایف ڈی کرتے ہیں، سیونگز میں ڈالتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں۔ تو کل کی فکر جب ہمیں ہوتی ہے تو ہم روکتے ہیں، بچاتے ہیں۔ گھبرائیے گا نہیں، میں نہیں کہہ رہا سب اڑا ڈالیے، سنیے تو پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ ہماری فکر ہوتی ہے کل کی تو ہم بچا کے روک کے رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر آدمی دیکھے کہ بھیجا کیا ہے، تو فطرت کے خلاف تو حکم خدا ہو نہیں سکتا۔ تو پھر ہے کیا؟ ہے یہ کہ جس کل کے لیے ہم روکتے ہیں وہ ہے دنیا کا آنے والا کل، اور اللہ کہہ رہا ہے کل کے لیے بھیجا کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کا آنے والا کل۔ دنیا میں جو روکو گے وہ کام آئے گا، آخرت میں جو بھیجو گے وہ کام آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ اگر ہم نے جتنا کمایا یہیں انویسٹ کیا، یہیں دکان کھول لی، یہیں کاروبار کر دیا، یہیں بینک بیلنس بڑھا لیا، یہیں جائیداد خرید لی، تو یہاں کام آئے گا اگر بہت کام آ گیا۔ اگرچہ قرآن مجید یہاں بھی ایک سچائی کو بتاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ یاد رکھو کہ جو تمہارے، ایک صلوات بھیج کے تمام حضرات پھر سے تھوڑا اور آگے آ جائیے، ایک صلوات پر تمام حضرات آگے آ جائیے، کیمرے کے سامنے سے تشریف فرما، جلدی سے بیٹھ جائیے، کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، صرف آپ کی پشت مبارک دنیا بھر میں دیکھی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد والے۔ اللہ کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ مٹ جائے گا، ختم ہوگا، کتنا ہی ہو۔ دو ہی راستے ہیں، یا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، پیسہ مال دولت جو بھی ہے، یا ہم اسے چھوڑ چلے جائیں گے۔ اس کے آگے کوئی تیسری بات ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑے گا، ہم اسے چھوڑیں گے۔ اب جو ہمیں چھوڑ کے بھاگ جانے والا ہے، جس کو ہم چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں، ساری جان اسی پہ لگا دیں، دنیا ہی کماتے رہیں، یا کچھ فکر آخرت بھی کر لیں، جو وہاں کل ملنے والا، جو کام آنے والا۔
تو اگر ہمیں یقین ہے کہ وہاں جانا ہے اور یہی کام آئے گا جو ہاتھ بھیجیں گے تو پھر انویسٹمنٹ ادھر ہو جائے گا. اور یہ آیت تو جو میں نے پڑھی اس میں تو اللہ خالی اتنا کہہ رہا ما عند اللہ ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ ہے باق، لیکن دوسری جگہ اس سے آگے کی ضمانت لے رہا. یہاں تو یہ تم جو دو گے وہ باقی رہے گا، مگر دوسری جگہ اس سے آگے ہے. وہ جو سود کا ربا اور سود انٹرسٹ کی بات ہے، وہاں جو حرام ہے اس کے اسباب بتاتے ہوئے پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ اور سود کا معاملہ ہے یہ سب مٹ جانے والا ہے، لیکن صدقات یعنی تم نے اپنے مال سے، صرف مال سے نہیں، اپنے اللہ کی ملی ہوئی کسی بھی نعمت سے، یہاں بھی کانسیپٹ کلیئر کریں. ہمارے ہاں صدقے کا مطلب ہوتا ہے کچھ پیسہ دینا، اور ہمارے کلچر میں، انڈین کلچر میں تو پیسہ بھی اوقات سے کم دینا. 2 روپے 5 روپے 10 روپے صدقہ بہتے ہی نکلتا ہے، اور بڑی مضبوط پکڑ کے چھلایا بھی جاتا ہے. کہیں چھلایا جا رہا ہے، کہیں گھوم سر پہ پھرایا جا رہا ہے. میں نے وہی کہا نا کہ ہم لوگ گھومتے پھرتے نہ جانے کتنے کلچر سے، کتنے سماجوں سے، کتنی تہذیبوں سے، کتنے ملکوں سے گزرے، کہاں کہاں سے کیا اٹھا لیا ہے. اللہ کہتا ہے چھپا کے دو، ہم چھلا کے دیتے ہیں. نہ کہیں صدقہ چھپانے کی چیز ہے، نہ بیمار کے تکیے کے نیچے رکھ کے آنے کی چیز ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں، اسلام کہاں کھڑا ہے، اسلام کا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. بیمار کے تکیے کے نیچے صدقہ رکھا جاتا ہے، اچھا ڈھیر ہو جاتی جلدی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں. اچھا ایک کام کی بات اور، بہت کام کی یاد آ گئی. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. صدقہ ہماری نگاہ میں صرف کچھ پیسے دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ ہر وہ چیز جو آپ پر واجب نہیں ہے، نعمت خدا، کوئی بھی نعمت خدا جس کا پہنچانا آپ پر کسی تک واجب نہیں ہے، وہ آپ دیں. پیسہ دیں صدقہ، غلہ دیں صدقہ، کپڑے دیں صدقہ. آپ پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، ٹیوشن فیس لیتے ہیں، 10 کو آپ فیس لے رہے ہیں، ایک غریب بچے کو آپ نے فری پڑھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. اور جب تک میں نے پڑھا کے ٹیوشن فیس یہیں لے لی، میں نے دنیا کے کل کو کمایا، اور میں نے ایک بچے کو پڑھا دیا تو پھر یہ آخرت کے کل کے لیے بھیج دیا. تو صدقہ کسی بھی اچھے کام کا کرنا، اللہ سے ملی کسی نعمت کو بھی وہاں دینا جہاں مجھ پر دینا واجب نہیں ہے. بچوں کا خرچ مجھ پہ واجب ہے، ماں باپ کا میرے ذمہ ہے، اگر ضرورت مند ہے اور ان کا خرچ چلنے کوئی راستہ نہیں تو وہ واجبات ہیں، وہ صدقہ نہیں ہے. لیکن یہ صدقہ یعنی ہر کار خیر جو مستحب ہے، جسے ہم کبھی چندہ کہتے ہیں، یہ چندہ جو دے رہے ہیں یہ بھی صدقے کی مصداق بنتا ہے. مستحب ہے، واجب نہیں میرے اوپر. بڑی زور سے بگڑ جائیں گے، ہم صدقہ کہہ رہے ہیں آپ شریعت کی زبان میں. اور ایک قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. دے رہے ہو تو اللہ سے کچھ پانے کے لیے، تو تم بھلائی تک اس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ دو جو تمہیں پسند ہو. 10 کا نوٹ نکالنے میں میری کسک نہیں ہوتی، ویلو نہیں اس کی. میری 50 سے مثلا شروع ہوتی ہے اوقات کے 50 دوں تو لگے کچھ گیا. تو یہاں سے وہ مما تحبون شروع ہوتا ہے کہ میں وہ دے رہا ہوں جس سے مجھے کچھ لگاؤ ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جس کی ویلو میری نگاہ میں ہے. جس کی ویلو نہیں ہے اس کی ویلو اللہ کی نگاہ میں نہیں. اپنے نگاہ میں ویلو والی چیز دو گے تب اللہ کی نگاہ میں ویلو بنے گی. تو صدقہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، لیکن اسی میں ایک لفظ اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، امام ضامن. میں عرض کر رہا تھا ہمارا مزاج شریعت شناسی کا کمزور ہے. صدقہ جان کی حفاظت کا ذریعہ، صدقہ مال کی حفاظت کا ذریعہ، صدقہ مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ، انہونیوں سے بچانے کا ذریعہ. لیکن جب آپ اپنے ارادے سے کریں، ہم کہاں بیگم چائے بنانے چلی، ہاتھ ہلا، پیالی ٹوٹ گئی، چلو اچھا ہوا جان بچی، صدقہ نکل گیا. ارے اس میں کہاں صدقہ نکل گیا، برباد ہو گیا بھائی. گھر میں عورتیں کہتی ہیں نا صدقہ نہیں، صدقہ یوں نہیں نکل جاتا زبردستی، کہیں پہنچاؤ ضرورت مندی تک. وہ ایک پیالی چائے دروازے فقیر آئے تو اسے پلا دیتے، صدقہ نکل جاتا ہے. یہ جو دودھ ابل گیا صدقہ نہیں نکلا، یہ جو انڈا ٹوٹ گیا صدقہ نہیں نکلا. یہ سب ہوتا ہے ہمارے گھروں. تو مستحبات میں ہے. ہمارے ایک چیز ہے امام ضامن. امام ضامن کیا ہے؟ صدقہ نکل جائے تو کام کرتا ہے. میں نے بھی کہا نا تکیوں کے نیچے ہم رکھ دیتے ہیں. صدقہ جب ہاتھ میں پہنچے اس کے کہ جس کی ضرورت ہے تب وہ کام کرے گا.
اور اس کا کام حفاظت، اس کا کام بچانا، اس کا کام مصیبتوں سے نکالنا، بیماریوں سے نکالنا، بیماریوں کو روکنا، پریشانیوں کو روکنا، یہ ساری چیزیں مگر جب جائے تو کرے گا، رکھنے سے نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیں ہم آپ، ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم گھر میں نکال کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ضرورت مند کو حتی الامکان جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی پہنچانا چاہیے۔ تو صدقہ پہنچنے پہ کام کرتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دماغ میں کلیئر ہو گئی تو میں اگلی بات کہوں۔ ہمارے ہاں جب سفر پہ آدمی جانے لگتا ہے، اس کی حفاظت کے جو انتظام ہوتے ہیں اس میں ایک صدقہ نکالا جاتا، وہ بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں اب صدقہ مثلا چاول ہی لے کے آئیں گے، گیہوں ہی لے کے آئیں گے۔ بھائی جس زمانے میں نہیں تھا پیسہ تو چاول گیہوں دیتے تھے، اب یہ چاول گیہوں دو گے اس غریب کو تو وہ لے جا کے اونے پونے دکان سے بیچ کے تیل خریدے گا، تو آپ چاول کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ نکالیے جو اس کے کام کا ہو۔ اچھا چاول بھی لیے کھڑے انگلی لگائیے اس میں، چھلائیے اس کو۔ صدقہ بھی ہے تو چھلائے بغیر نہیں ہوتا، مطلب میری مصیبتیں اس میں ٹرانسفر ہو کے وہاں چلی جائیں۔ تو یہ تو وہیں سے آیا ہے جو چوراہوں پہ وہ چرخے بنے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو پھان جائے لیمو اور مرچ اور بلا میری ان کو ٹرانسفر ہو جائے۔ اس سے زیادہ خود غرضی دنیا میں کیا ہو سکتی؟ میری بلا دوسرے کے سر چلی جائے۔ یہ کیوں نہ سوچو کہ میری بلا میرے سر سے بھی ٹلے اور کسی اور سر پہ نہ جائے۔ یہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، جو جگہ جگہ جو اس کو بنے ہوتے ہیں، جو اس کو صبح ہم بھی بچتے گزرتے ہیں، ہم نہیں، میں نہیں کرتا الحمدللہ، میں تو کچلتا گزرتا ہوں۔ جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑو، پروردگار عالم کے علاوہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ یہ وہم ہم کو اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ جانے کتنے کہیں نہ کہیں میری آواز میری بیٹیوں اور بہنوں تک بھی جا ہی رہی ہے، تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں نہ لیمو میں، نہ کھوپرے میں، نہ مرچی میں، نہ جوتے میں، نہ دھوئیں میں، نہ لوبان میں، کسی چیز میں کاٹ نہیں ہے۔ کاٹ ہر چیز کی ہے تو صدقے میں ہے۔ اور صدقہ تب قبول ہوگا جب پہلے اپنا واجب نکال دیا جائے گا۔ خمس نکالا نہیں، صدقہ نکالتے رہیے، ڈی ویلو، کوئی قیمت نہیں۔ پہلے اپنا واجب نکالو پھر آؤ۔ نماز سب روز پڑھیں اور مغرب کی روز قضا کریں، واجب نماز نہ پڑھیں مستحب کریں، کیا ہوگا؟ نہیں ہونے والا۔ لہذا جس فیلڈ کا مستحب کام کرنا ہے اس فیلڈ کا واجب پہلے ادا ہونا چاہیے۔ تو خیر بات سے بات نکلتی رہی، صدقہ چھڑانے کی چیز نہیں ہے، دینے کی چیز ہے۔ البتہ صدقے میں اللہ نے دونوں باتیں کہی ہیں، ترجیح دی گئی ہے چھپا کے دینے کو، اور ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن دوسری طرف کچھ کام چھپا کے بھی کرنے کے ہیں اور کھل کے بھی کرنے کی ہیں۔ چھپانا اپنے اور مالک کے لیے ہے، کھلنا دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ اچھا کام کھل کے کرو تاکہ دوسرے بھی دیکھیں، تو صدقہ کھلے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ خیر میں امام ضامن پہ چلا گیا تھا، پھر ادھر آ گیا۔ امام ضامن کیا ہے؟ دیکھیے شریعت میں جو رکوع شریعہ ہیں ان میں کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں۔ مثلا خمس نکالنا ہم پر واجب ہے، بچت ہو جائے، جو ہو نہیں ہے، بچا ہے کچھ، بچت ہو جائے نہیں، جو بچ جائے۔ ایک ڈیٹ آپ رکھیں گے، گھر خالی نہ ہوگا، ماچس کی تیلی سے لے کے موٹر سائیکل کے پیٹرول تک اور چائے کی پتی سے لے کے شکر تک گھر میں کچھ ضرور ہوگا، اتنے ہی خمس نکال دیجیے۔ نہ کہیں ہمارے یہاں بچت نہیں ہوتی، بچت تو سب کے یہاں ہوتی، حساب کر لیجیے نہیں ہوتی بچت، کہیں اللہ مالک بچے ہی نہیں کچھ، حساب تو کیجیے۔ تو خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ پیداوار پہ ہے، ہم لوگ پیداوار والوں میں نہیں ہیں، جو گیہوں پیدا کر رہے ہیں، انگور کھجور پیدا کر رہے ہیں ان پر واجب، بھیڑ بکریوں پہ ہے اس کی بہت شرطیں ہیں، سونا چاندی سکے کا وہ بھی نہیں، تو مگر زکوٰۃ واجبات میں ہے، واجب زکوٰۃ، واجب صدقہ، فطرہ واجب۔ اس کے بعد کچھ گناہ ایسے جن میں کفارہ واجب ہے، کچھ واجبات نہیں کر سکتا آدمی، مجبوری ہے تو بھی کفارہ ہے، جیسے روزہ بڑھاپے میں نہیں رکھ پاتا تو ایک مد اس کے بدلے میں دے گا۔ تو جو پیسہ منتقل کرنے کے ذریعے ہیں ان کے مختلف نام ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، مستحبات میں قربانی ہے، ہبہ ہے، ہدیہ ہے، آپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا میں نے آپ کو دیا، ہدیہ ہے، میراث ہے۔ یہ سارے نام ہیں معاملات کے ادھر سے ادھر ہونے کے، مختلف نام۔ امام ضامن جو ہم آپ بازو پہ باندھے جاتے ہیں ہمارے یہاں، یہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ یہ خمس میں جائے گا؟ نہیں۔ زکوٰۃ میں جائے گا؟ نہیں۔ ہبہ میں جائے گا کہ میرے بازو باندھا ہے میں کھا لوں، مجھے دیا ہے؟ نہیں۔ ہدیے میں جائے گا؟
نہیں فطرے میں جائے گا، نہیں کفارے میں جائے گا، نہیں کاہے میں جائے گا، پھر صدقے میں۔ کوئی دوسرا؟ اب ہمارے یہاں امام ضامن کا، ہم مولوی لوگ جب پڑھتے ہیں مدرسوں میں تو ہمارے اس وقت غربت کی زندگی ہوتی تھی تو راہیں ڈھونڈی جاتی تھیں کبھی کبھار مٹھائی کھانے کی، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ امام ضامن جتنے بند کے آئے واپس آئے کھول کے مٹھائی کھا لی گئی نظر کر کے، مگر وہ خود ہی کھا نظر کر کے کھا لینے کے لیے نہیں بنا جاتا، وہ بھی صدقہ ہے، ضرورت مند تک پہنچانے کا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ صدقہ ہے تو میرے ہاتھ میں باندھے باندھے ٹہلنے سے میری حفاظت کرے گا یا میرے لیے کسی غریب کو پہنچا دینے سے میری حفاظت کرے گا؟ ہاں بہت سناٹے میں بیٹھے ہیں آپ۔ امام ضامن باندھ کے ٹہلنے کی چیز نہ بنائی جائے اللہ کی راہ میں امام ضامن کے نام پہ۔ کیوں اس کا اب آ گئی بات، حالانکہ ہماری تنظیم ملاقاتی کی دینیات اور ریڈر میں سب اسباق بچوں کے لیے موجود جو بیٹھے ہیں، ان میں پڑھے بھی ہوں گے۔ 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کے القاب میں وقت پورا نکل گیا، ایک لقب امام ضامن ہے، لیکن یہ ہم جو ہاتھ میں باندھتے ہیں اس کو امام ضامن نہیں کہتے، امام ضامن، دونوں میں فرق ہو جاتا۔ امام ضامن یہ جو بندہ ہے، امام ضامن یعنی وہ امام جس نے ضمانت لی۔ وہ امام ضامن کیوں بنے؟ جو زیارت کے لیے ایران پہ گئے ہوں گے انہوں نے بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا، بڑے سے ایک ہرن بنا ہوتا ہے، ایک بچہ لکھا ہوتا ہے یا ضامن آہو، اے ہرن کے ضامن۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شکاری شکار کر کے جا رہا تھا تو ہرنی پکڑ لی اس نے بات امام کا سفر تھا، گزرے تو ہرنی نے بچہ پکڑ لیا، ہرنی پکڑ لی۔ امام کے پاس سے گزرے تو اس نے امام سے گفتگو شروع کی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا، میرا چھوٹا سے بچہ ہے، اس سے کہ مجھے چھوڑ دے، میں جا کے اپنے بچے کو دودھ پلا لوں پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ تو امام نے اس سے کہا، تو اس نے کہا کہاں واپس آ جائے، کیسے؟ تو امام نے کہا نہیں میں ضمانت لیتا ہوں یا واپس آئے گی۔ خیر وہ گئی اور اس کے بعد دودھ پلایا اور واپس آ گئی، امام ضمانت لی تھی تو پھر اس نے آزاد کر دیا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے۔ تو جب سے امام کا نام ہو گیا امام ضامن، یعنی کوئی جائے گا تو واپس آئے گا۔ تو اب ہمارے بزرگوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے جو سمجھا وہ کیا، بازو باندھا کہ اب بندھے رہو گے تو واپس لے کے آؤ گے، تو ایسا تو نہیں ہے، دے دیجئے تو اپنا کام کرتا رہے گا، چاہے ہم جہاں جائیں چاہے جب آئیں وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ لہذا ہم کو جو نیکیاں کرنا ہے ان کے شعور کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بیدار کرنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بات سے بات نکلتی رہی، میرا موضوع یہ تھا کہ کامیابی کے قرآن مجید کی بنیاد پر روز دہراتا رہوں گا یہاں تک کہ ذہنوں میں کچھ تو جگہ بن جائے کہ کامیابی بغیر مکاری کے، کامیابی بغیر دھوکے کے، کامیابی بغیر بے ایمانی کے، کامیابی بغیر دنیا داری کے، کامیابی بغیر دین چھوڑے، کامیابی بغیر آخرت کچلے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، پورا ماضی جا کے دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ کامیاب کون ہے۔ اور آج میں پھر آپ کو نام لوں، جمہوریہ اسلامی ایران کامیاب ملک ہے کہ نہیں ہے؟ اسے دینداری نے کامیاب بنایا، اسے پابندی دین نے کامیاب بنایا، اسے ایمان نے کامیاب بنایا، اسے حسینیت نے کامیاب بنایا، اسے عزاداری نے کامیاب بنایا، اسے اتباعت عالیات کی حفاظت نے کامیاب بنایا، اسے مسجد کی آبادی نے کامیاب بنایا، اسے اللہ پر توکل نے کامیاب بنایا، اسے تقوی کی دینداری کی زندگی نے کامیاب بنایا ہے۔ تو اب ہمیں گنجائش باقی نہیں رہ گئی، تقوی ہماری زندگی کا دستور بن جائے۔ اس سلسلے میں ایک آیت آپ کو سنا رہا تھا جس میں طولانی اتنی گفتگو ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے علی والو، اب آگے سے اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو، تقوی اختیار کرو۔ تو اب بات ہی سمٹ کے آ گئی علی والوں کے ساتھ۔ تقوی یعنی واجب کرو، حرام سے بچو کم سے کم۔ تب تو سیدھے سیدھی ہو گئی بات، کسی اور کی رہی نہیں گئی، بات تو بس علی والوں کو رہ گئی کہ اے علی والو تم سے واجب نہ چھوٹے، اے علی والو تم سے حرام نہ ہو۔ تو ہم تو اس میں تھے کہ علی والے بن گئے تو اب جو جی چاہے کریں، ماں یہاں تو الٹ گئی بات کہ علی والے ہی اس لائق ہیں کہ وہ نیکیاں کریں، علی والے ہی اس لائق ہیں کہ گناہوں سے بچیں، اور کوئی اس لائق ہی نہیں بن پایا ہے۔ یہاں تو الٹ گئی بات۔
ہم کو تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ علی والے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، علی والے روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں، مگر قرآن تو نیکیاں کر کے علی والو نیکی کرو، علی والو نماز پڑھو، علی والو روزہ رکھو، علی والو زکوٰۃ دو، علی والو سود نہ کھاؤ، علی والو نگاہیں جھکا کے رکھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں اس خطیب یا ذاکر یا شاعر کی مانوں جو کہہ رہا علی والو ہو جو جی چاہے کرو، یا اس قرآن کی مانوں جو کہہ رہا علی والو ہو؟ تو بس تم ہی تو اس لائق بنے ہو کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم گناہوں سے بچو، تم برائیوں سے بچو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ وہی علی والوں سے بس چند منٹ میں اور بات کہہ لوں، پھر انشاءاللہ بقیہ باتیں کل۔ یہ آیت جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے بھیجا کیا ہے، واتقوا اللہ، اور دیکھو تقوی اختیار کرو۔ میرے مالک اتنے چھوٹے سے فاصلے پہ پھر وہی بات ریپیٹ، علی والو ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور دیکھو کل کے لیے بھیجا کیا، دیکھتے رہنا اور تقوی اختیار کرو۔ تو تفسیروں میں جائیے تو پھر معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جو علماء تفسیر نے اس کا مفہوم سمجھ کے لکھا ہے وہ آپ کی طرف اپنی زبان میں منتقل کر رہا ہوں۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سنبھل کی زندگی بسر کرنے والے اور ایک لاپرواہ ٹائپ کے۔ یہ مزاج ہر جگہ ہوتا ہے، یہ طالب علمی کے دور میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لاپرواہی والا۔ تو اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو امتحان کے لیے جو ہمیں تیار کیا جاتا تھا، آج یہ ایسی کام نہیں کر رہا یا کسی کم پہ لگا دیا گیا، امس کر رہا ہے، ایک صلوات بھیج کے اس کی سپیڈ تھوڑی بڑھا دیں، پنکھے چلا دیجئے نا آپ، ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد۔ امتحان کی جب ہماری تیاری کرائی جاتی تھی تو اس میں ایک چیز سکھائی جاتی تھی، ہاں چلا اس کو چل جائے گا، آپ میری طرف توجہ رکھیں، صلوات بھیج دیں محمد۔ اس میں تیاری کرائی جاتی تھی کہ بیٹا جب امتحان دینے بیٹھنا تو پہلے پرچے کو ٹھیک سے پڑھنا، سوال کو ٹھیک سے سمجھنا، اور جب ٹھیک سے سمجھ لینا تو پھر جن سوالات کے جوابات آتے ہیں وہ لکھ دینا جو بالکل مطمئن ہو کہ صحیح ہیں، پھر جن کے بارے میں تھوڑا بہت شبہ ہے، کمزور ہے، وہ لکھ دینا۔ پھر کہا جاتا تھا کہ پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد کاپی جمع نہ کر دینا، پہلے ایک بار پلٹ کے دیکھ لینا کہ کہیں کوئی غلط جواب تو نہیں چلا گیا، کچھ چھوٹ تو نہیں گیا، کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ یہ امتحان کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا۔ اب امتحان دینے والوں کے مزاج تو خیر بہت الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے علاقے کے، وہ ہائی اسکول کا امتحان دینے گئے، تھوڑی دیر میں 10 منٹ 20 منٹ میں واپس آ گئے۔ تو کہا گیا بھائی اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ کہ ہاں کیوں بھائی اتنی جلدی کیوں چلے آئے؟ تو کہنے لگے کہ پرچہ پڑھا میں نے، 10 سوال پوچھے گئے تھے، 5 کا جواب مجھے آتا تھا اور 5 کا جواب مجھے آتا نہیں تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے، 5 جواب نہیں آتا تھا وہ نہیں لکھا، باقی کہہ لے جو جواب آتا نہیں تھا ان کا لکھتا کیسے، اور جن کا جواب آتا تھا ان کا لکھ کے کیا کرتا، کیوں لکھتا، وہ تو آتا ہی تھا مجھے، تو انہوں نے لکھا ہی نہیں۔ جو آتا نہیں تھا لکھتا کیسے، اور جو آتا تھا وہ لکھتا کیوں، مجھے تو کیا لکھتا، مجھے تو آتا ہی تھا۔ تو یہ والا امتحان نہیں دینا، جتنا آتا ہے اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے، اور جو نہیں آتا ہے دنیا کا اکلوتا امتحان اس کریم پروردگار کا ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جا رہا، اوپر سے نقل کروائی جا رہی، اس سے زیادہ رحمت اور کیا چاہیے بھائی۔ لیکن بھیا نقل کرنے کو بھی عقل چاہیے، نقل کرنے کو بھی عقل چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فرانس میں جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی تو جو اس کا بادشاہ تھا، فوج کا کمانڈر، وہ فوج کا معائنہ کرنے آتا تھا، تو کچھ سوال کرتا تھا فوجیوں سے، لوگ جواب دیتے تھے، اگر صحیح جواب ہے تو انعام اور نہیں تو پھر ڈی گریڈ سزا۔ تو ایک بیچارہ سپاہی بہرا تھا، دیکھیں خالی رٹو طوطا ہو کے میں قبر میں نہیں جانا ہے، تھوڑا سمجھ بوجھ کے جانا ہے۔ ایک بیچارہ سپاہی بہرا تھا تو پریشان ہوا، بھائی کمانڈر صاحب آئیں گے، اگر مجھ سے ہی کچھ پوچھ لیا تو میں تو سن ہی نہیں پاتا ہوں، ہوگا کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، بس وہ 2 ہی سوال کرتے ہیں، ایک سوال یہ کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں بس۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ایج کیا ہے، تو تم
18 سال کے ہو بتا دینا 18 سال، 20 سال کے ہو بتا دینا 20 سال۔ دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ کتنے دن سے تم ملٹری میں کام کر رہے ہو، تو تم 18 سال کے آئے تھے، 20 سال کے ہو گئے، 2 سال سے ملٹری میں کام کر رہے ہو، کہہ دینا میں 2 سال سے ملٹری میں ہوں۔ پھر تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا فرانس سے جو میرا ملک ہے؟ تو اب یہاں پہ ہوشیاری کرنا، کہنا حضور دونوں سے، حضور دونوں، آپ سے بھی اور ملک سے بھی۔ اب اس نے سوال رٹ لیے، ترتیب کیا ہے؟ تمہاری ایج کیا ہے؟ کتنے دن سے نوکری کر رہے ہو؟ کس کو زیادہ چاہتے ہو؟ رٹ کے سوال تیار۔ اب وہ آیا پوچھنے، اس نے ذرا ترتیب بدل دی۔ اس نے سب سے پہلے پوچھا کہ نوکری کتنے دن سے کر رہے ہو؟ تو ان کے ہاں پہلا سوال کیا تھا؟ تمہاری ایج کیا ہے؟ تو کہنے لگے 2 سال نوکری۔ اس نے پوچھا تمہاری نہیں، الٹ گئی بات، مجھ سے الٹ گئی۔ اس نے پہلا سوال یہ تھا کہ تمہاری ایج کیا ہے؟ تو 20 سال، نوکری کب سے؟ 2 سال۔ انہوں نے سوال الٹ دیا، پہلا سوال کر لیا کہ نوکری کب سے کر رہے ہو، ان کے یہاں پہلا سوال کیا تھا؟ تو الٹ گئی کہ 2 سال، نوکری کب سے کر رہے ہیں؟ سوال غلط ہی تھا، 2 سال۔ اچھا 2 سال نہیں 18 سال، معاف کریں گے، میں مجھ سے ہی پلٹ گیا۔ اچھا پہلا سوال تھا ایج کیا ہے، پوچھ لیا نوکری کب سے، تو کہنے لگا 18 سال۔ اچھا تمہاری ایج کیا ہے؟ اب ان کا سوال تھا 2 سال۔ کہنے لیں تم پاگل ہو کہ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کہنے حضور دونوں۔ تو یہ والی نہیں چلے گی، قبر میں تلقین میں نقل تو کرائی جائے گی، لیکن تھوڑا بہت دین سمجھ کے قبر میں جانا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے آج سے بات نکلتی جا رہی۔ تو امتحان کا ایک سلیقہ سکھایا جاتا تھا کہ سمجھ کے جواب دینا، ایک جواب دے کے فوراً جمع نہ کر دینا، پلٹ کے دیکھنا، کچھ چھوٹ گیا ہے تو بڑھا دو، کچھ غلط ہو گیا ہے تو کریکٹ کر دو۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو دیکھو، سنبھل کے زندگی بسر کرنا، اللہ کے احکام کی پابندی لاپرواہی نہ ہونے پائے، توجہ دے کے دیکھنا کیا واجب ہے نہ چھوٹے، کیا حرام ہے نہ ہو۔ تم سنبھل کے چلو گے، مگر پھر بھی چوک ہوتی رہے گی، لہذا مڑ کے دیکھتے رہنا، جو وقت گزرتا چلا گیا ہے اس میں کچھ چھوٹا ہو تو کر لیں، کچھ غلط ہوا ہو تو سدھار لیں، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لیں۔ لاپرواہی سے زندگی بسر کرنے والوں میں شامل ہو کے امتحان حیات میں ناکام نہ ہو جانا، سنبھل کے کرتے رہنا، پلٹ کے دیکھتے رہنا، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، گناہوں سے پاک ہوتے چلے جاؤ گے، نجات کی منزل تک خود کو پہنچا لو گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس عزیزان محترم، آپ کا بہت وقت لے لیا میں نے، میرے عزیزو، میں نے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ کربلا والوں کو یاد کرنے بیٹھے ہیں تو کربلا والوں کو معصومین سے تمغہ ملا، اصحاب حسین کو، انصار حسین کو، جون حبشی سے لے کے فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر تک، فزتم واللہ فوزا عظیما، تم کامیاب اور بڑی کامیابی پائی۔ تو ان کی یاد کے سہارے، ان کی کامیابیوں کے راز ہم پہچانیں، سمجھیں اور اپنے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہم روز تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوئے، کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے، یہ مایوسی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں مایوسیوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، کاش ہم ہوتے، یعنی ہم نہیں ہیں، مگر حسین نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مصاحب کی بات شروع کر دی میں نے، کسی کے ساتھ ہونے کے لیے جسمانی طور پہ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنگ جمل سے مولا واپس آ رہے تھے، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں رہا، امام سے اس صحابی نے کہا کہ کاش میرا بھائی بھی ساتھ ہوتا، وہ بھی بڑا محبتی ہے، آپ سے بہت محبت کرتا، کاش وہ بھی ساتھ ہوتا تو وہ بھی شرف حاصل کر لیتا جو میں نے حاصل کیا۔ تو امام نے پوچھا، مولا نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے، اس کا دل کس کے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا دل تو آپ کے ساتھ ہے۔ کہا پھر وہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسین بہت کریم ہیں، لشکر یزید کے سامنے انہوں نے بہت بار حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی ہے۔ آخر میں جب کوئی بچا نہیں تھا، بس ایک جھولے میں شیر خوار تھا،
تب پھر حسین نے آواز دی تھی کون ہے جو آئے اور آ کے ہماری مدد کرے۔ اب یہ حسین صدیوں پر اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں، تم میں سے جو ہماری آواز سن لے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے سب کچھ قربان کیا تھا دین بچانے کے لیے، تم اٹھو اگلی نسلوں تک دین پہنچاؤ۔ ہم نے سکینہ کے سر سے چادر چھیننے دی، گوشوارے بالیاں کانوں سے چلے گئے تاکہ دین پہنچے۔ ہماری امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈالو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہمارا 6 مہینے کا بچہ پیاسا شہید ہو گیا، تم علی اصغر کے غلام پیدا کرو جو راہ خدا میں جذبہ ایمانی لے کے زندگی بسر کریں۔ 6 محرم کی شب ہے، میں نے بار بار آپ کے سامنے کہا ہے کہ 5 محرم کی صبح سے حسین کے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ 7 محرم کو تو پانی تھا ہی نہیں۔ زہیر نے لشکر یزید کے سامنے آ کے کہا تھا حسین کے خیموں میں بچے پیاسے ہیں، پیاسے بچوں کو پانی نہ ملا تو پیاس سے مر جائیں گے۔ 7 محرم کی صبح میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زادارو، یہ جو کیفیت محسوس کی ہے زہیر نے، یہ کن بچوں کو دیکھا تھا؟ ان بچوں کو نا جو اپنے پیروں پہ چل کے خیموں میں ادھر ادھر آتے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے لطش لطش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو جب سکینہ 3 سال کی، محمد راقر، فضل بن عباس یہ اتنے پیاسے ہیں کہ یہ پانی نہ ملا تو مر جائیں گے، تو ننھا سے اصغر کتنا پیاسا ہے۔ روایت کا فقرہ سنیے۔ شہادت اکبر کے بعد جب حسین اپنی گود میں لے کے گئے ہیں، سامنے لشکر کے پیش کیا ہے، تو جملہ کہا تھا کہ بس اب یہ بچا ہے، بس اب یہ بچا ہے، اور دیکھو کتنا پیاسا ہے۔ ایک لفظ ہے عربی کا یتلظا، آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی جب پانی سے نکال لی جاتی ہے تو ایک تو یوں تڑپتی ہے، اس کے علاوہ چھوٹا سے منہ مچھلی کھول کے کبھی کھولتی ہے کرتی ہے۔ یہ تلذہ کی کیفیت یہ ہے کہ لدنے سے دہن کو شدت تشنگی ہے۔ اصغر کبھی کھولتے تھے، کبھی لبوں کو بند کر لیتے تھے، کبھی زبان کوشش کرتے تھے سوکھے ہونٹوں پہ پھیر کے کچھ تری کر لے۔ یہ کیفیت تھی، ننھی سی زبان اس ہونٹوں پر پھیر کے لبوں کو تر کرنے کی کوشش۔ حسین، علی کا لخت جگر حسین، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں حسین جیسے لگتا ہے کہ یہ جری شرمندہ ہے۔ اس میں ایک منزل کون سی تھی جب قاسم نے پکارا چچا، اور حسین سرانے پہنچے تو لاش زندہ قاسم پامول ہو چکے تھے، تو احساس شرمندگی میں کہہ رہے تھے چچا شرمندہ ہے کہ جب بلایا تو آ نہ سکا، جب آیا تو تمہاری مدد نہ کر سکا۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جب اصغر کی ننھی سی لاش لے کے خیموں میں واپس آئے تھے تو سر جھکائے کھڑے تھے رباب۔ اجرکم اللہ۔ حسین کا قافلہ جب مدینے سے چلا ہے، میں نے ابھی مسجد میں پڑھا تھا، فاطمہ حسین کی بڑی بیٹی رباب سے بھیا کو گود میں لے لیا، بھیا آنے پہ تیار نہیں تھے، کسی کی گود بھی نہیں آیا۔ آخر وہ حسین نے جھک کے کانوں میں کچھ کہا، وہ یہی تھا کہ میرے لال ٹھیک ہے تم نہ چلو گے، مگر کربلا میں جب تمہارا بابا اکیلا ہوگا تو تمہارے بابا کی بات پہنچائے گا کون؟ حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، کیا بات ہو گئی زینب، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا حسین بھیا، جب سے تم نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی ہے، اصغر تو کس میں پڑے تھے، ہوش کا اصغر کو، مگر جب سے تمہاری آواز پتہ نہیں کانوں میں پہنچی ہے، اتنی طاقت اصغر میں کہاں سے آ گئی، تڑپ کے جھولے سے گرا دیا ہے، اور اپنا ابا کی گود میں رکتے ہیں، نہ پھوپھی کی گود میں، نہ بہن کی گود میں تڑپ رہے ہیں۔ حسین سمجھ گئے میرا بھیا، میرا لال وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کہا لاؤ، لے کے آؤ، لے جائیں، شاید
کسی کو رحم آ جائے پانی پلا دے. لیکن نکلے در خیمہ پہ رباب کھڑی ہے، حسین لے کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ لال کے چہرے پہ نظر ڈالی، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، خاموش نگاہیں کہہ رہی تھی آقا میدان میں جو گیا واپس نہ آیا، میرے بچے کی خیر ہو. حسین لے کے آئے، سامنے پیش کیا، دیکھو بچہ کتنا پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے. کوہرام برپا ہو گیا. ابن سعد نے دیکھا حالات بگڑ گئے، اشارہ کیا ظالم نے 3 پھلوں کا وہ تیر جو اتنا بڑا ہے کہ روایت کے فقرے ہیں کہ جب بچے کے گلے پہ پڑا تو کانوں سے کانوں تک گلا کاٹ دیا. اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا، حسین کی بات کا اثر ان پہ نہیں ہو رہا، اب تم ذرا اپنے بابا کی بات پہنچا دو. حمق کے چہرہ لشکر یزید کی طرف کیا، سوکھے پپڑائے ہونٹوں پہ زبان پھیری، تیر چلا، گلا کٹا، بازو چھنا. حسین نے ابھی ایک امتحان دیا تھا، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالی تھی تو دونوں ہاتھوں سے برچھی کھینچ لی تھی. اب عجیب امتحان ہے. ارے پہلو گود میں بچہ ہے اسے بھی سنبھالے، تیر کھینچنا ہے اسے بھی نکالے، خون کو زمین پہ گرنے سے روکنا ہے اسے چلو میں بھرے. تیر بھی کھینچا، خون بھی چلو میں بھرا، آسمان کی طرف پھینک دیا، ایک قطرہ واپس نہ آیا. ننھی سی ذبح کی ہوئی لاش کو لے کے خیموں کی طرف چلے. ایک مرتبہ شاید رباب کا چہرہ سامنے آیا، آقا میرے لال کی خیر ہو. رک گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دل کو مضبوط کیا، پھر آواز دی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی فیصلے پر راضی ہو اور سر تسلیم خم ہے. کئی بار اس کیفیت سے دو چار ہوئے، پھر در خیمہ پہ پہنچے. اب قدم اتنے بھاری ہو گئے کہ ننھی سی لاش اٹھا کے اندر کیسے لے جائے. وہی سے آواز دی رباب آؤ آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ. ننھی بہن سکینہ سمجھی میرے بھیا کو پانی مل گیا، دوڑ کے آئی، ارے بابا میرا بھیا پانی پی کے آ گیا. رباب بھی پہنچ چکی تھی. حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ رباب کا دامن ہٹایا، کٹا ہوا گلا، خون میں ڈوبا کھرتا، بس کی آواز دی بنیا اب اس کو کا یونہر، تیرے جیسے لال یوں شہید کر دیے جاتے ہیں. نہ جانے حسین نے کیا سوچا، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، ننھی سی لاش کے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. ارے عجب کیفیت کی ہے. میر انیس نے بیان کیا، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. واہ مظلومہ واہ اسرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. مات حسین.